حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ابتدائی طور پر ہی ہر نبی کی پیدائشی طور پر خود تربیت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر معصیت سے، ہر برائی سے، شر سے اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کو تمام گناہوں سے، برائیوں سے، بت پرستی سے، شرک سے اللہ تعالیٰ دور رکھتے ہیں، اور انبیاء پیدائشی طور پر ہی فطرت اسلام پر ہوتے ہیں، اور جو دین حنیف ہے اس پر نبی ہوا کرتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام سے کوئی بھی گناہ نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد سرزد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء کو ہر قسم کی برائی سے دور رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا میں انہیں کوئی سکھانے والا نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، اس کے باوجود بھی ہر نبی اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اللہ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو جانتا اور پہچانتا ہے، اور وہ تمام برائیوں سے پیدائشی طور پر وہ نفرت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء کے دل میں ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ڈال دیتے ہیں، اور گناہ سے، برائی سے، معصیت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفرت ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پہلے سے ہی رشد عطا فرمایا۔ یہ رشد کیا چیز ہے؟ تو عرب اس کو جہالت کے ضد میں استعمال کرتے ہیں، یعنی گمراہی اور جہالت کی ضد میں رشد اور ہدایت ہوتی ہے۔ رشد اس کو کہتے ہیں کہ دل میں اللہ کا ایمان ہو اور اللہ کی اطاعت کا شوق ہو، محبت ہو، اور گناہ سے، معصیت سے نفرت پیدا ہو جائے، تو اس کو رشد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدا سے ہی، بچپن سے ہی پکے توحید پرست تھے، اور آپ بتوں کے پوجا سے بالکل دور رہتے تھے، حالانکہ آپ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے کہ جو بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا تھا، اور آپ کے جو والد عازر تھے وہ خود بت بنایا کرتے تھے، بت ساز تھے اور بت فروش بھی تھے، اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی قوم کے جو لوگ تھے وہ مختلف چیزوں کی پوجا کرنے میں اور شرک کرنے میں مبتلا تھے، کچھ لوگ سورج اور چاند وغیرہ کی پوجا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے یہ کہا کہ جب آپ نے ستاروں کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے خدا ہیں، پھر جب دیکھا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح چاند کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا خدا ہے، اور جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ یہ میرا خدا نہیں ہے۔ اسی طرح پھر جب سورج کو دیکھا کہ یہ بہت بڑا ہے اور یہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ روشنی والا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ میرا خدا ہے، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر کہنے لگے کہ میرا یہ خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا وہ ہے جس پر کبھی زوال نہیں آتا۔ بعض لوگوں کو اس سے یہ اشکال ہوا کہ شاید نبوت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی شک اور شبہ میں تھے کہ حقیقت میں خدا کون ہے، اسی وجہ سے وہ کبھی چاند کو، کبھی ستاروں کو، کبھی سورج کو خدا کہنے لگ جاتے تھے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مشرک قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اپنا خدا کہتے ہو، حقیقت میں وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے سے ہی جانتے تھے کہ یہ تو ایک حقیر سی مخلوق ہے اللہ کی، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، کہ اللہ کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی غروب ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دلائل کے ذریعے اس قوم کو سمجھانا چاہتے تھے عقلی طور پر کہ دیکھو یہ میرا خدا ہے جو چمک رہا ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ خدا ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو غروب ہو جائے، ختم ہو جائے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ قائم رہے، ہمیشہ زندہ رہے، اس پر کبھی زوال نہ آئے، تو یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ تو کوئی عام مخلوق ہے۔ تو ان دلائل کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء کو ابتدا سے ہی ان کی
ایسی پرورش کرتے ہیں، ایسی تربیت کرتے ہیں کہ انبیاء توحید پرست ہوتے ہیں، وہ بتوں کی پوجا سے اور شرک کے اور ہر قسم کے گناہ سے، معصیت سے دور رہتے ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ہر حقیقت میں اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ اس کے والدین اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، چونکہ وہ پہلے سے ہی مسلمان ہوتا ہے، لیکن جب اس کے والدین اور اس کا جو ماحول ہے وہ اسے کسی دوسری طرف لے جاتا ہے، کبھی یہودیت کی طرف لے جاتا ہے، کبھی عیسائیت کی طرف لے جاتا ہے، کبھی اس کی تربیت مجوسیت میں ہوتی ہے، تو اس طرح وہ اسلام سے ہٹ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ حقیقت میں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو حنیف پیدا کرتے ہیں، یعنی وہ صحیح اور سیدھے راستے پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو صحیح راستے پر پیدا کرتے ہیں، اسے اسلام کی ہی فطرت پر پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ اپنے ماحول کے مطابق اور اپنے والدین کے مطابق خود دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو انبیاء چونکہ فطرت پر ہی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو کسی بھی دوسری گمراہی کے راستے پر نہیں چلنے دیتے۔ انبیاء علیہم السلام کو فطرت اسلام پر ہی رکھتے ہیں، اور وہ بعثت نبوت سے پہلے بھی فطرت پر ہوتے ہیں، بعثت نبوت کے بعد بھی فطرت پر ہوتے ہیں۔